اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کچھ بدعقیدے ایسے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی دشمنی وہ رکھتے ہیں کہ جب کوئی عاشق رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں کو سجاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بتاؤ میلاد کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ میلاد کا ذکر قرآن میں پیش کرو، قرآن میں کہاں ہے؟ تو میرے آقا کے دیوانوں، جن لوگوں کا ذہن ایسے خیالات کا شکار ہو چکا ہے، جن لوگوں کے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں، وہ محبت سے سنیں اور میری گفتگو سننے کے بعد میں خود ہی فیصلہ کریں کہ قرآن میں میلاد کا ذکر ہے کیا نہیں ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفلیں ہم کو سجانا چاہیے کیا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہم کو کرنا چاہیے کیا نہیں، سننے کے بعد میں خود فیصلہ کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے بندوں پر کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیں تو اگر قیامت تک بھی ہم اللہ 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 کا ذکر کرتے رہیں تب بھی اس کی نعمتوں کا ہم مکمل طریقے سے شکر بجا نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہیومنسٹ کا ماسٹر پیس بنایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، دو آنکھیں عطا کی، دو ہاتھ عطا کیے، دو کان بنائے، زبان عطا کی، یہ چاند بنایا، یہ سورج بنایا، یہ زمین بنائی، سب ہمارے لیے بنائی۔ اس کا کتنا احسان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احسان بھی نہیں چکا سکتے میرے آقا کے دیوانوں۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھاؤں۔ یعنی کیا مطلب؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کی ہمیں ترغیب دے رہا ہے، ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو خاص خاص نعمتوں سے نوازا، کچھ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بڑی ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کی بندوں پر سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک مسلمانوں پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بھیج کر مسلمانوں پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ہمیں انسان بنایا، مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، مگر مصطفیٰ کی یہ عظمت ہے، مصطفیٰ کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگو سب کچھ میں نے عطا فرمایا، سب کچھ تمہیں میں نے دیا ہے، سب کچھ میں نے بنایا ہے، مگر کبھی میں نے احسان نہیں جتایا، مگر اپنا پیارا حبیب دے کر تم پر احسان جتا رہا ہوں، تم پر احسان جتا رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں سے بھی یہی ارشاد فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا اور ہم نے تم کو العالمین پر فضیلت دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اے آل یعقوب اپنی تاریخ کا وہ واقعہ یاد کرو کہ جب تم پر قوم فرعون تم کو عذاب دے رہا تھا،
تم اس کے عذاب میں مبتلا تھے تو ہم نے تم کو اس کے عذاب سے نجات بخشی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی ان کے وقت کے عالموں میں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب کو فرعون سے نجات بخشی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا یہ بندوں پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کا شکر بجا لائیں. اب میرے آقا کے دیوانوں، اب اللہ تعالیٰ سے ہم خود پوچھتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا شکر ہم بجا لائیں تو کس طریقے سے لائیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا چند طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہم شکر بجا لائیں گے اس کے چند طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس نعمت کو یاد کیا جائے، اس نعمت کا ذکر کیا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی نعمت کو یاد کیا جائے. اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر بجا لایا جائے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا خوب تذکرہ کرو، خوب چرچا کرو. اب آپ مجھے محبت سے بتائیں، دل سے بتائیں، ذرا سوچ کر بتائیں کہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کیا بغیر لوگوں کے ہو سکتا ہے؟ جب تک لوگ موجود ہی نہیں ہوں گے تو اللہ کی نعمت کا خوب تذکرہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کیسے ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہا ہے میری نعمت کا خوب تذکرہ کرو، خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. تو اب اگر کوئی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے، اگر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتا ہے اور تم لوگ کہتے ہو یہ کیا کر رہے ہو، قرآن سے دکھاؤ. ہم نے قرآن پیش کر دیا. قرآن تو ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمت کا خوب تذکرہ کرو، خوب تذکرہ کرو، خوب چرچا کرو. تو ہم میلاد مصطفیٰ منا کر اللہ کی نعمت کا خوب تذکرہ کر رہے ہیں، خوب چرچا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. مصطفیٰ نعمت عظمیٰ ہے، مصطفیٰ نعمت کبریٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوب خوشیاں منائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ سب کچھ ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں فضل اور رحمت سے مراد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. فضل سے اور رحمت سے مراد قرآن بھی ہے. قرآن بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. مصطفیٰ بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہے. کیا مصطفیٰ سے کوئی بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا فضل دیا، اپنی رحمت دی. تو اب وہ کتنے بدبخت بندے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر نہ بجا لائیں، شکر نہ بجا لائیں. اگر تمہیں نبی کا میلاد نہیں منانا مت بناؤ. یا تو تم یہ بات کہہ دو کہ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل نہیں ہے، مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے اور ایمان سے خارج ہو جاؤ. اگر مانتے ہو کہ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کوئی فضل ہے، اگر سب سے بڑی کوئی رحمت ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، وہ مصطفیٰ ہے. تو تمہیں مصطفیٰ کا خوب تذکرہ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری نعمت کا خوب تذکرہ کرو. اور تذکرہ کرنے کے لیے لوگوں کا مجمع چاہیے، خوب تذکرہ کرنے کے لیے، خوب چرچا کرنے کے لیے جب لوگ جمع ہوں گے جبھی تو ہم تذکرہ کریں گے، جبھی تو ہم تذکرہ کریں گے. تو اگر جب ہم میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں تم کیوں کہتے ہو یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے دکھاؤ. ارے قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو، خوب تذکرہ کرو، جتنا ہو سکے تذکرہ کرو. تو مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کی نعمت کا خوب تذکرہ کرتے ہیں. اور اللہ کی
نعمت کا شکر بجا لانا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے اور اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اب آ جائیں دوسری بات، لوگ یہ پوچھتے ہیں بھائی تم قرآن سے پیش کرو، نبی کا میلاد قرآن سے پیش کرو، تو میلاد کیا ہے؟ میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں، میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے 12 ربیع الاول کو ہی خاص کیوں کر لیا، 12 تاریخ کو ہی تم نے خاص کیوں کر لیا؟ بھئی تم روزانہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، تم روزانہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، 12 ربیع الاول کو تم نے خاص کیوں کر لیا؟ تو میرے آقا کے دیوانوں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص خاص نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو خاص کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ دن جس دن ہم نے تم پر احسان کیا تھا، جس دن ہم نے تم پر احسان کیا تھا وہ تمہارے لیے خاص دن ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے اتار خوان نعمت، اس کے اترنے کے دن وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن اور عید کا دن ہو، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے اتار خوان نعمت۔ تو اگر جس دن خوان نعمت اترے، اگر وہ عید کا دن ہو جائے، تو جس دن اگر مصطفیٰ آئیں، مصطفیٰ آسمان سے اترے، تو کیا وہ ہمارے لیے عید کا دن نہ ہو؟ اگر اس دن کو ہم نے عید کا دن کہہ دیا اور عید میلاد النبی منا لیا، تو کہاں سے وہ بدعت ہو گیا؟ تم کہتے ہو یہ بدعت ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن سے دکھاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا، قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، قرآن ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاؤ، جتنا ہو سکے اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ تو مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، مصطفیٰ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، مصطفیٰ اللہ کی نعمت کبریٰ ہے۔ اس لیے ہم 12 ربیع الاول کو نبی کا میلاد مناتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا خوب تذکرہ کرتے ہیں، خوب تذکرہ کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں بھئی تم 12 ربیع الاول کو ہی کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے ایک تو ابھی آپ کو بتایا کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خوان نعمت اترا تو ان کے لیے وہ عید کا دن ہوا، ان کے لیے وہ عید کا دن ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یہاں یحییٰ علیہ السلام مراد ہے، اور سلام ہو یحییٰ پر ان کے میلاد کے دن، یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن، ان کی وفات کے دن، اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اس دن۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ اب مجھے بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن ان پر سلام ہو، قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ کے میلاد کے دن، یحییٰ کے میلاد کے دن اور عیسیٰ کے میلاد کے دن عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ کے میلاد کے دن ان پر سلام ہو، ان کی وفات کے دن اور جس دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر یحییٰ اور عیسیٰ کے میلاد کے دن ان پر صلاۃ و سلام ہو، تو کیا مصطفیٰ کے دن، مصطفیٰ کے میلاد کے دن اگر کوئی عاشق رسول اگر مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، اگر مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو تمہیں مصطفیٰ سے کتنی دشمنی ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ ارے کہیں سے نہیں آیا، قرآن سے آیا۔ قرآن ہمیں بار بار تاکید کر رہا ہے، بار بار حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔ تو جس دن میلاد النبی کا دن ہوتا ہے، جس دن نبی کا میلاد ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو، اس دن ہم نے یہ خاص اس لیے کر لیا ہے، نبی کا میلاد ہم اس لیے گلی گلی جا کر مناتے ہیں کیونکہ اس دن مصطفیٰ تشریف لائے،
کیونکہ جس دن خوان نعمت اترا، اگر وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو جس دن نعمتوں کا سردار اترا، جس نعمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جیسی نعمت کو عطا نہیں کرتا تو چاند جیسی نعمت کو بھی عطا نہیں کرتا، اگر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جیسی نعمت کو عطا نہیں کرتا تو سورج جیسی نعمت کو بھی عطا نہیں کرتا۔ تو جس نعمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو عطا کیا ہے، اگر خوان نعمت اترے تو وہ عید کا دن ہو جائے، اور اگر نعمتوں کا سردار اترے تو وہ عید کا دن کیسے نہ ہو جائے؟ تو 12 ربیع الاول عید کا دن ہے، عید میلاد النبی ہے، اور میلاد کا ثبوت قرآن سے ہے، قرآن سے میں نے ثابت کیا ہے، قرآن سے